ظاہر ہے جب پور کمیونیکیشن ہوگا تو اس میں تھوڑا سا حکومت کی طرف ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ حکومت بیچاری کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک لفظ بھی ایڈ کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ جن کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، ریاست خود اس آپریشن کے حوالے سے بہت کنفیوز ہے، اس لیے کہ وہ پہلے اس کو آپریشن کہتی ہے، پھر اس بات پر 100 دفعہ معذرت کرتی ہے کہ وہ آپریشن نہیں ہے، وہ آپریشن ہم نے اسے غلطی سے کہہ دیا، وہ تو آن گوئنگ اسٹریٹجی ہے۔ اگر ریاست کا بیانیہ کنفیوزڈ ہوگا تو پھر خاک ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ اگر آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے جی آپ کا اشارہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں پور کمیونیکیشن ضرور ایک فیکٹر ہو سکتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ ظاہر ہے جب پور کمیونیکیشن ہوگا تو اس میں تھوڑا سا حکومت کی طرف ذمہ داری زیادہ آتی ہے۔ حکومت بیچاری کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ایک لفظ بھی ایڈ کر سکتا ہے۔ دیکھیے وہ بیچاری ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اس پہ ججمنٹس ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داری حکومت کی ہی ہے۔ چاہے جب آپ نے حکومت، جب میں 6-7 مہینے کیا مجھے بہت سارے لوگ بے اختیار سمجھتے تھے، مجھے بہت سارے لوگ ایک پپٹ کے طور پہ بھی کہتے تھے، اس طرح کی ڈیروگیٹری کمنٹری اور ریمارکس میرے متعلق میں نے بہت ساری جگہوں پہ سنی ہیں، لیکن میں اس وقت بھی اور آج بھی اپنے تمام ایکشنز کی اونرشپ لیتا ہوں کہ اس میں ہماری اونرشپ ہے، ہم نے کیا ہے۔ تو کرنٹ حکومت بھی یہ قطعاً نہیں کر سکتی، یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوشیٹ کر کے کہہ دے کہ جی آپ کو پتہ ہے ہم تو کمزور ہیں۔ یہ رویہ نہیں چلے گا۔ مزید فورمز موجود ہوتے ہیں اور ان فورمز پہ میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بڑی کھل کے گفتگو ہوتی ہے اور دونوں اطراف میں اس کو کھل کے سنا بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ڈیو امپورٹنس اس کے مرتبے کے حوالے سے یا اس کے اہمیت کے حوالے سے نہیں دی جاتی ہے۔ مجھے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی جب بھی میں نے ملٹری سائڈ کو کوئی انپٹ دی ہے، ایون کچھ فیصلوں کے ساتھ جب ڈس ایگری کیا ہے، مجھے وہ اہمیت دی گئی، سنا گیا، اور جہاں پہ ریشنل انداز میں سمجھا گیا کہ یہ بات درست ہے، اس ویو کو چینج بھی کیا گیا ہے۔ تو آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ الیکٹڈ حکومت کے ساتھ جو ہے نا کوئی ملٹری لیڈرشپ کا اس طرح کا رویہ ہوگا کہ جی ان کو بس بتا دیا جاتا ہے اور وہ آگے کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ پوری گفتگو ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں مین پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک تسلسل رہا ہے آپریشنز کا، اور وہ تسلسل کیا تھا؟ وہ ضرب عضب کی صورت میں تھا۔ پہلے کین صاحب کے دور میں جو آپریشن ہوا، سوات سے لوگوں کو نکالا گیا اور پھر سوات ویلی کو کیپچر کیا گیا، پھر اس کی فالو میں یہ ضرب عضب ہوا، پھر رد الفساد ہوا۔ اب یہ کنٹینیویشن ہے، اس میں موسٹلی جو ٹیریٹری تھی وہ ان ملیٹنٹس نے آکوپائی کی ہوئی تھی، اور اس کو انڈو کرنا تھا، اس ٹیریٹری کو کیپچر کرنا تھا، کیپچر کر کے اپنا ہولڈ اسٹیبلش کرنا تھا، اور اس کے لیے ایک مور اور لیس ملٹری آپریشنز ڈیزائن ہوئے، جہاں پہ کنونشنل ملٹری نے موو کیا اور ان ایریاز کو ان سے لیا واپس، پھر اپنا ہولڈ رکھا، اور اس کے بعد لاسٹ فیز میں انہوں نے اس کو ہینڈ اوور کرنا تھا سویلین اتھارٹی۔ یوزولی ہمارے ہاں جب بھی آپریشن کی گفتگو ہوتی ہے وہ اسی پیرائے اور اسی کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے۔ اتنا معذرت خواہانہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، معذرت خانہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، اب کی جو آپ کی سچویشن ہے، اس سچویشن میں کہیں پر ٹیریٹری آکوپائی نہیں ہے بائی دا ملیٹنٹس، سلیپنگ سیلز ہیں، اور ان سلیپنگ سیلز میں وہ وقتاً فوقتاً آ کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ریزالو ٹو فائٹ، جس کو انہوں نے نام بھی دیا عزم استحکام۔ اب وہ جو ریزالو ٹو فائٹ ہے، وہ جو ماضی کے جس طرح کے آپریشنز تھے، جو آل آؤٹ ٹیریٹریز کو لینا تھا، اس سے مختلف ہے۔ آپریشنل کانٹیکس میں مختلف ہے، ٹیکٹیکلی مختلف ہے۔ تو جو کمیونیکیٹ ہوا اس سے تاثر یہ گیا کہ جیسے اس طرح کے ماضی دوبارہ ملٹری کے بریگیڈز وہاں پہ جائیں گی، یونٹیں جائیں گی، ایریاز میں سے لوگوں کو نکالا جائے گا، پھر آکوپائی کیا جائے گا، پھر ایک نئے سرے سے ایکسرسائز ہوگی، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن میرے خیال میں کریٹ ہوا۔ میرا اس پہ ویو یہ ہے۔ آخری سوال، اس کا مختصر سا جواب دے دیجئے آپ کو، اور پولیٹیکل سوال ہے، شہباز شریف صاحب کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔